بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فروخ شراز. ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس طرح کی ویڈیو میں پہلے بھی بناتا رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ کون سی چیزیں آپ کے فائدے کے لیے بہترین ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ہماری یہ والی ویڈیو بھی آپ کو آج جو ہم بتانے جا رہے ہیں, آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ والی ویڈیو ہے, آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے, تاکہ آپ کسی بھی ایسے بندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں, کوئی ایسا لالچ نہ کر بیٹھیں جو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. ناظرین, اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں, کیونکہ اپنے چینل کے توسط سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں اور ہم آپ کو مارکیٹ میں آنے والی ہر نئی ریومر, ہر نیا فراڈ جو ہے اس کو بے نقاب کرتے رہیں. یہ ویڈیو شاید میں نہ بناتا, لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک گروپ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوا ہے, جو کہ انوسینٹ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی میں اوورسیز بلاک کا اگر آپ نے 7 مرلہ کا پلاٹ بک کروانا ہے تو آپ ہمارے سے بک کروائیں, ہم آپ کو پرانے والی بکنگ جو ہے 13,50,000 والی, ہم اس کے اوپر بکنگ کروا کے آپ کو دیتے ہیں. ناظرین, پہلی چیز تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی کوئی بھی ڈیل کرنی ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ اتھینٹک ڈیلرز کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ اتھینٹک ڈیلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان سے بچا لیتا ہے. اس کی ایکسپرٹ اوپینین آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا لیتی ہے. اس کا ایکسپیرینس اور اس کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ود دا سوسائٹی مینجمنٹ, یہ آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان سے بچا لیتے ہیں. تو اس لیے میری ہمیشہ آپ سے گزارش رہی ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ ڈیل مت کریں جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو, جو کہ اتھینٹک نہ ہو. اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اب کس طرح سے آپ ان چیزوں کو انشور کر سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ اتھینٹک ہے, نہیں اتھینٹک, یا رجسٹرڈ ڈیلر ہے یا نہیں ڈیلر؟ تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ جو ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جب ریئل اسٹیٹ کا ایک ادارہ کام کرتا ہے, کوئی ایک کمپنی بنتی ہے, تو اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں. آپ وہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ کیا جس بندے کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں کو وہ اتھینٹک ہے بھی نہیں, وہ کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے بھی یا نہیں ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, یہ کسی آرگنائزیشن کے, جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں, کیا ان کے ساتھ کہیں پہ ایفیلیٹڈ ہے, رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو سب سے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں, آپ FBR کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ہمارا ڈیٹا دیکھ لیں. اس کا یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز آپ ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ FBR کے ریکارڈ میں جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز, ہم رجسٹرڈ ہو گئے, ہم ایک اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے, ایک اسٹیٹ ایسوسیشن بن گئی, ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا جو کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کنسلٹنسی کا کام کرتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جس سوسائٹی کا کام کر رہا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ بھی اس کی کوئی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ بھی اس کی کوئی رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, کیا وہ ادارہ جس سوسائٹی کا کام کر رہا ہے اس سوسائٹی میں اس کی رجسٹریشن بھی موجود ہے یا نہیں موجود. ٹھیک ہے. اس کی دوسری ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ہم بلو ورلڈ سٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کی زندہ جاوید مثال ہے یہ والا سرٹیفکیٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہے ایز اے ایوارڈ جو ہے یہ دیا گیا تھا, اور یہ ایوارڈ جو ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا, اس ویڈیو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایوارڈ میں آپ سب لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایوارڈ آپ لوگوں کا ایوارڈ ہے. یہ ایوارڈ آپ لوگوں کے ٹرسٹ کی وجہ سے ملا ہے. یہ آپ لوگوں نے جو ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے اوپر جو اعتماد کیا, جو بھروسہ کیا, جو ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے ساتھ اپنا بزنس کیا, جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, یہ ریوارڈ آپ لوگوں کا ریوارڈ ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف
جس ٹاپک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پرانے ریٹ والی 13,50,000 روپے والی فائل جو ہے اس کو بک کروا کے دیں گے. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, میں اس کے بعد میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی ساری چیزیں دکھاؤں گا جو کہ ریئلٹی ہیں, آن گراؤنڈ ہیں. میں آپ کے سامنے بلو ورلڈ سٹی کا آفیشیل نوٹیفیکیشن رکھوں گا, اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی میں ہونے والی سبمیشن اس کی رسید رکھوں گا, تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں ہم شیئر کریں وہ دلائل کے ساتھ شیئر کریں. کوئی بھی شخص آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فریش بکنگ 13,50,000 والی کروا کے دیتا ہوں, تو کمپنی میں اس طرح کی کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے اگر 7 مرلہ کی فائل خریدنی ہے تو آپ کو نئے ریٹ کے اوپر 15,40,000 کے اوپر آپ کی بکنگ ہوگی, پرووائڈیڈ دیٹ اس میں آپ کی 1,35,000 ڈاؤن پیمنٹ والی فائل جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہے, اور 1,54,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ والی فائل بھی لگ سکتی ہے. اگر تو 1,54,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ والی فائل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ 15,40,000 روپے والا, کیونکہ 10% ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے, ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے. اگر 1,35,000 والی فائل لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی فائل تھی جو 13,50,000 والی تھی, کمپنی نے ابھی یہ آفر دی ہوئی ہے کہ جی آپ پرانے والی فائلیں جو ہیں ان کو آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں, لیکن ان کا پیمنٹ پلان 13,50,000 کا نہیں بن کے آئے گا. 13,50,000 کا پیمنٹ پلان نہیں بن کے آئے گا, وہ ختم ہو چکا ہے ایز پر دا کمپنی پالیسی. اب جو بھی آپ کا پیمنٹ پلان بن کے آئے گا وہ 15,40,000 روپے کے حساب سے بن کے آئے گا. تو آپ نے ان تمام لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو آپ کو اس طرح کی آفرز دے رہے ہیں. ہاں, ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو 13,50,000 والی اولڈ ریٹ والی فائل مل جی, وہ ہوتی ہے ری سیل والی فائل. وہ ری سیل والی فائل کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے فروخ شراز نے اپنے نام کے اوپر ایک فائل ٹرانسفر کروائی تھی 13,50,000 روپے والی, اس کے بعد میں اس کی قسطیں جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا, یا میں نے صرف ڈاؤن پیمنٹ دی, اس کے بعد میں نے اس کی قسطیں نہیں دی, اب میں اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا بھی طریقہ کار ہے. اگر آپ نے ریسیل والی فائل لینی ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ایئر والی جو ہے وہ فائل لے رہے ہیں. اگر وہ 2017 والی فائل ہے, مطلب اس کی بکنگ 2017 میں ہوئی تھی, یہ کیسے پتا چلے گا؟ جو فائل آپ خرید رہے ہیں اس فائل کے پیچھے بیک سائڈ کے اوپر پیمنٹ پلان بنا ہوتا ہے, وہاں پہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, تاریخیں لکھی ہوتی ہیں, ایئر لکھا ہوتا ہے, ہر چیز موجود ہوتی ہے اس کے اوپر. آپ وہاں سے وہ پوچھ لیں, اس بندے سے پوچھیں جی کہ یہ کس سال میں جو ہے رجسٹرڈ ہے. اگر 2017 کی رجسٹرڈ ہے اور آپ آج کے دن میں اپنے نام کے اوپر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس فائل میں جتنی بھی اس کی آج تک کی ڈیو اماؤنٹ ہے اس کا 75% آپ کو ادا کرنا ہوگا, پھر جا کے آپ کے نام پہ فائل ٹرانسفر ہوگی. ری سیل کی فائل کی بات کر رہا ہوں. اگر 2018-2019 میں رجسٹر ہوئی تھی فائل, بکنگ اس کی 2018 یا 2019 میں ہوئی تھی, کلوز ہوئی تھی, اس کی بھی بیک سائڈ کے اوپر پورا پیمنٹ پلان بنا ہوگا, آپ اس کو دیکھ لیجئے. وہ اگر فائل آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنی بھی ٹوٹل ڈیو اماؤنٹ ہوگی اس اماؤنٹ کا 50% آپ پے کریں گے, ساتھ میں اس کے ٹرانسفر فیس ادا کریں گے, تو نام پہ آپ کے ٹرانسفر ہوگی ری سیل والی فائل. یہ ہو گیا طریقہ نمبر 2. تیسری چیز ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ فائل ہے 2020 کی رجسٹریشن, تو اس میں آپ کو 6 قسطیں کم از کم ادا کرنی ہے, ساتھ میں ٹرانسفر فیس ادا کرنی ہے, تو آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ ری سیل کا پروسیس ہے. ری سیل میں آپ کو انیشل پیمنٹ زیادہ دینی پڑتی ہے, اور ان سم کیسز آپ کو اون بھی دینا پڑتا ہے, پروفٹ بھی دینا پڑتا ہے. یہ ری سیل کا پروسیس ہے. تو آئیے ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ والی چیزیں بتاؤں گا, دکھاؤں گا. ایک تو سب سے پہلے ہم آپ کو کمپنی کی پالیسی دکھاتے ہیں کہ کمپنی کی پالیسی کیا کہتی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو وہ والی سبمیشنز دکھائیں گے جو ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز نے ریسنٹلی کروائی ہیں. وہ جو آ کے آپ بے شک ان کی ڈیٹا بیس میں بھی چیک کر سکتے ہیں, بلو ورلڈ سٹی کی ڈیٹا بیس میں بھی چیک کر سکتے ہیں. ہم آپ کو آپ کی تسلی کے لیے یہاں پہ اسکرین کے اوپر بھی اس کو دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں اسکرین پہ. ناظرین, یہ جو ہم نے آفیشیل نوٹیفیکیشن بلو ورلڈ سٹی کا آپ کے سامنے شو کیا ہے اسکرین کے اوپر, یہ مارچ میں آیا تھا. یہ 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن آیا تھا. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام پرانی پرائسز جن کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا وہ پرانے والا ریٹ ختم کر کے نیا والا ریٹ لاگو کر دیا گیا تھا. پرانے والا ریٹ اور نیا ریٹ جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. میں ایگزامپل لیتا ہوں 7 مرلہ کی. 7 مرلہ کا اصل ریٹ جو ہے وہ 15,40,000 روپیہ ہی تھا. اس میں 1,90,000 روپیہ پوزیشن چارجز تھے اور باقی 13,50,000 روپیہ اس کی کاسٹ آف لینڈ تھی. کمپنی نے کچھ عرصے کے لیے وہ جو پوزیشن چارجز 1,90,000 روپیہ ہے اس کا ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا. تو جب وہ ڈسکاؤنٹ ہوتا تھا, مطلب آپ سے کمپنی پیسہ چارج نہیں کرتی تھی پوزیشن چارجز کی مد میں, تو اس وقت آپ کی فائل جو ہے 7 مرلہ کی وہ آپ کو کاسٹ کرتی تھی 13,50,000 روپے میں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ کمپنی نے یہ والا نوٹیفیکیشن دے دیا تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ جتنے بھی پوزیشن چارجز تھے وہ ریسٹور کر دیے گئے تھے, ان کو لاگو کر دیا گیا تھا. تو اس والے نوٹیفیکیشن کے بعد یعنی کہ 1 مارچ کے بعد آپ کی 13,50,000 روپے کے اوپر بکنگ نہیں ہو سکتی ایز پر کمپنی پالیسی. اب جو بھی آپ کی بکنگ ہوگی وہ آپ کی 15,40,000 روپے کے اوپر بکنگ ہوگی. اگر آپ کی 10 مرلہ کی فائل ہے تو پہلے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس جو تھی وہ 19 لاکھ روپیہ تھی. آفٹر ڈسکاؤنٹ مطلب ڈسکاؤنٹڈ پرائس جب ختم کر دی گئی, جب یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کو ختم کر کے پوزیشن چارجز کو ریسٹور کیا گیا تو 10 مرلہ کی فائل 21,45,000 روپے کی ہوئی. اب اگر آج کی دنیا میں آج کی ڈیٹ میں آپ اس کی رجسٹریشن کروانے جاتے ہیں تو آپ کی 10 مرلہ کی رجسٹریشن یا سبمیشن جو ہے وہ 21,45,000 روپے ہوگی, 19 لاکھ روپے پہ نہیں ہو سکتی. مطلب پرانے ریٹ جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو ہو گئے ہیں اور نئے ریٹ لاگو ہو گئے ہیں. نئے ریٹ اور پرانے ریٹ میں صرف ڈفرینس جو ہے وہ پوزیشن چارجز کا ڈفرینس ہے. وہ پوزیشن چارجز لاگو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے نئے ریٹ بنتے ہیں. اب آپ کو میں کلوز پڑھ کے دکھاتا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کمپنی اس میں کیا کہہ رہی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوز نمبر 1 ہے جس میں لکھا ہے آل اوپن رجسٹریشن سبمیشن فرام 1 مارچ آنورڈ ول بی نان ڈسکاؤنٹڈ. نان ڈسکاؤنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ ریٹ جن میں پوزیشن چارجز اب آپ سے لیے جائیں گے, وہ جو پوزیشن چارجز جب نہیں لیے جاتے تھے وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہوتا تھا, جب لیے جائیں گے تو وہ نان ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا 1 مارچ سے آنورڈ جتنی بھی سبمیشنز ہوں گی رجسٹریشنز ہوں گی وہ ساری نان ڈسکاؤنٹڈ ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ نئے ریٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سبمیشن ہوگی. اینڈ دس انٹرٹینڈ ایٹ فل پرائز اونلی فار 7 مرلہ 10 مرلہ 14 مرلہ ریزیڈینشیل کیٹیگری. یہ تمام وہ حقائق ہیں ناظرین جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں دلائل کی بیسس کے اوپر. دس از دا ریزن کہ ہم نے آپ کے سامنے کمپنی کا نوٹیفیکیشن رکھ دیا ہے. اب آپ کو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اگر آج کی دنیا میں آپ سبمیشنز کرتے ہیں, خواہ وہ آپ نے 7 مرلہ 1,35,000 ڈاؤن پیمنٹ والی فائل بھی سبمٹ کیوں نہیں کی, تو اس کا پیمنٹ پلان کتنے میں بن کے آئے گا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. ناظرین یہ ایک ریسنٹلی سبمیشن ہوئی ہے. اس کی سبمیشن کب ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی سب سے پہلے ہم آپ کو ڈیٹ دکھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 31 جولائی 2021 کو سبمٹ ہوئی ہے. اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی فائل کی وہ تھی 1,35,000 روپیہ, اور اس کا جو پیمنٹ پلان بن کے آئے گا رجسٹریشن پرائس اس کی جو ہے وہ ہے 15,40,000 روپیہ. یہ ناظرین ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے, اس لیے بتایا ہے کہ یہ ریسنٹلی ہم نے سبمیشنز جو کروائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13,50,000 کے اوپر جو ہے اس کی سبمیشنز نہیں ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے 15,40,000 کے اوپر نان ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر یہ والی ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کسی اتھینٹک ڈیلر کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر بلو ورڈ سٹی کی ڈیٹا بیس کے اندر ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے نام سے سبمیشنز ہو رہی ہیں. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچ سکیں گے. ہمیشہ کی طرح اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کوئی بھی کام کرنا ہے, کسی بھی قسم کا کام کرنا ہے, چھان بین کر لیں. یہ ریسپانسبلٹی آپ کی ہے. ہمارا کام آپ کو انفارمیشن دینا ہے, ہمارا کام آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمارا کام ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ رستہ سیدھا ہے, یہ رستہ غلط ہے. رستے کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے. اگر ہماری ساری چیزیں بتانے کے باوجود آپ غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر قصوروار آپ خود ہیں. اگر اس میں کسی قسم کا بھی کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے, کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ہم نے حقائق رکھ دیے. ہمارا کام ہے کہ آپ کو ہر اس چیز کا بتائیں جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے. وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اللہ پاک کے اذن سے. اس کے بعد ڈیسیژن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ان چیزوں سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو, ہمارے نمبرز دیے جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں کالز کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو گائیڈ کریں گے, پراپرلی گائیڈ کریں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمارے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے کہیں سے بھی فائل خریدی ہے, اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رسپونڈ کرتے رہیں گے. صرف اس وجہ سے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے, کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم آپ کے ساتھ یہ سارے چیزیں کرتے ہیں. فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی کیوری کرتا ہے, مجھے کوئی بھی کسٹمر آج تک جن لوگوں کو ہم نے ایڈوائز دی ہے, کوئی ایک بندہ بھی آ کے مجھے بتا دیجیے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کو کال کیا تھا, کیوریز پوچھی تھی, انہوں نے ہم سے کوئی چارج کیا ہے.
1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए, कि आप लोग इन फ्रॉड से, इन मतलब जो गलत रास्ते हैं उनसे आप बच सकें। हमारा काम ये है। बाकी अगर आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसमें फैसिलिटेट भी करेंगे। जो हम आपके लिए कर सकते होंगे, जितना डिस्काउंट दे सकते होंगे एज पर कंपनी पॉलिसी, इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज मिलेंगी। इसी के साथ अपने होस्ट फरूक शराज को इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।